بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ بنگلہ دیش پہنچ رہے ہیں۔ حالات اور مولانا کی صحت ٹھیک رہی تو انشاءاللہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب 22 جنوری کو بنگلہ دیش انٹرنیشنل حضرت شاہ جلال ایئرپورٹ پر اتریں گے۔ دریں اثنا مولانا فضل الرحمان صاحب کے دورہ بنگلہ دیش کے ضمن میں 2 حصوں میں تقسیم جمعیت علماء اسلام کے درمیان اتحاد کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق بنگلہ دیش کی دونوں جمعیتیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو بنگلہ دیش لانے کے لیے رابطے میں ہیں۔ ادھر قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے بنگلہ دیش کی دونوں جمعیتوں کے قائدین پر زور دیا ہے کہ وہ مل کر کام کریں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی کال سے ملک کی دونوں جمعیتوں کے درمیان اتحاد کی آواز آئی ہے۔ ان کی آمد کے آس پاس ملک میں بٹی ہوئی 2 جمعیتوں کے متحد ہونے کی بھی امید ہے۔ دونوں جمعیتوں کے 2 مرکزی رہنماؤں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بنگلہ دیش میں 2 جمعیتوں کو متحد کرنے کے لیے ایک مؤثر اقدام کریں گے۔ اس حوالے سے دونوں جمعیتوں کے متعدد کارکنوں سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اگر دونوں جمعیتیں متحد ہو جائیں تو ملک میں ایک مضبوط جماعت کے طور پر آگے بڑھ سکیں گی اور جمعیت علماء اسلام اپنا کھویا ہوا وقار بنگلہ دیش میں دوبارہ حاصل کر لے گی۔ بتا دیں کہ بدقسمتی سے جنوری 2018 میں جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش میں 2 حصوں میں بٹ گئی تھی۔ مولانا سید محمد جعفر مسعود حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ ادا۔ تفصیلات کے مطابق حضرت مولانا سید محمد جعفر مسعود حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ آج 16 جنوری بروز جمعرات دوپہر 1:15 بجے مسجد دائرہ شاہ علم اللہ حسنی تقیہ کلان رائے بریلی اتر پردیش میں ادا کر دی گئی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ حضرت مولانا محمد بلال عبدالحی حسنی ندوی حفظہ اللہ ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ نے پڑھائی ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق حضرت مولانا محمد جعفر مسعود ندوی رحمۃ اللہ علیہ موٹر سائیکل میں کسی کام سے گئے تھے۔ لکھنؤ الہ آباد شاہراہ پر واقع مشہور ہوٹل کی طرف سے واپس گھر کی طرف لوٹ رہے تھے کہ ٹھنڈ کا احساس ہونے پر موٹر سائیکل روک کر وہ کانوں میں مفلر باندھنے لگے۔ اسی وقت دور سے آ رہی ایک تیز رفتار بے قابو گاڑی نے ان کی موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں حضرت مولانا سید جعفر مسعود حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ موقع پر ہی شہید ہو گئے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ناظر عام مولانا سید جعفر مسعود حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی سڑک حادثے میں وفات پر گہرے رنج و الم کا اظہار کیا ہے اور اس سلسلے میں ناظم ندوۃ العلماء مولانا سید بلال حسنی ندوی دامت برکاتہم العالیہ کو تعزیتی خط لکھ کر تعزیت مسنونہ پیش کی ہے، نیز اہل خانہ کی خدمت میں بھی تعزیت پیش کی ہے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ مولانا موصوف ایک خاموش مزاج، بے لوث اور علمی شخصیت کے مالک تھے۔ مولانا محمود مدنی نے مزید کہا کہ جسانیہ خانوادہ حسنی اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے لیے نقصان عظیم ہے۔ ان کے انتقال سے ہندوستان کے طبقہ علماء میں ایک ممتاز جگہ خالی ہو گئی ہے۔ مولانا مدنی نے دینی مدارس کے ذمہ داروں اور جمعیت علماء ہند کے احباب و متعلقین سے مولانا موصوف کے لیے دعائے مغفرت و ایصال ثواب کے اہتمام کی اپیل کی ہے۔ جامعہ دارالعلوم اکوڑہ خٹا کے شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس ترنگزئی کی جامعہ بن نوریہ عالمیہ کراچی آمد۔ اس موقع پر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے رئیس الجامعہ ڈاکٹر مولانا نعمان نعیم، ناظم تعلیمات و شیخ الحدیث مولانا عبدالحمید خان غوری سمیت دیگر اساتذہ اکرام و شیوخ سے ملاقات کی ہے۔ جامعہ حقانیہ کوڑہ خٹا کے نائب محتمم و ناظم تعلیمات مولانا سلمان الحق اور جمعیت علماء اسلام کے رہنما قاری محمد عثمان بھی ہمراہ تھے۔ شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے درس نظامی کے طلباء سے خطاب کیا، نصائح سے نوازا اور شعبہ بیرون بنوریہ میں طلباء کو اجازت حدیث بھی مرحمت فرمائی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے جامعہ بنوریہ کی خدمات کو بھرپور سراہا اور بنوریہ میڈیا کے خصوصی پوڈ کاسٹ سے بھی گفتگو کی، جو انشاءاللہ جلد نشر کی جائے گی۔ امارت اسلامیہ افغانستان کا حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کی وزارت خارجہ نے ایک اعلامیے میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کا خیر مقدم کیا
اور اس سلسلے میں ثالثی کرنے والے ممالک بالخصوص قطر اور مصر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ معاہدہ فلسطینی عوام کے صبر اور غزہ کی مزاحمت کی 15 ماہ کی جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ امارت اسلامیہ افغانستان نے اس معاہدے کو جاری رکھنے اور غزہ کے لیے انسانی امداد کی فراہمی پر زور دیا ہے۔ نئی شامی حکومت نے ایرانیوں کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ تفصیلات کے مطابق سپوتنک نیوز ایجنسی نے ترک سول ایوی ایشن اتھارٹی کے حوالے سے اطلاع دی ہے کہ شام کی نئی حکومت نے ایرانی شہریوں کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس فیصلے کے بارے میں ابھی تک کوئی سرکاری وضاحت نہیں دی گئی ہے۔